دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بینگ اے پیرنٹ، اور پیرنٹ بننے سے پہلے ہم انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بینگ ہیومن بینگ ہم کیسے انسان، اس کے بعد پھر ہمارے اندر دین آتا ہے اور پھر باقی کی چیزیں آتی ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ایسینشلز آف چائلڈس اپ برنگنگ ان دا لائٹ آف تربیہ۔ اب ہم کس طرح کے انسان ہیں، ہم کس جرنی سے گزر کر یہاں تک پہنچے، ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ سب چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بہت بڑا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہم بچپن میں گزار کے آگے آئے ہوتے ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسے کس چیز کی نیڈ ہوتی ہے۔ اگر میں یہ کئی سال پہلے پیچھے جا کر سوچنے کی کوشش کروں کہ جب میں چھوٹی تھی اور میں بچہ تھی تو مجھے کس چیز کی ضرورت تھی اور میری کون سی نیڈ پوری ہوئی ہے اور کون سی نیڈ پوری نہیں ہوئی ہے، تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آئیں گی۔ لیکن آج ابھی اور اسی وقت ہم یہاں پر اس لیے موجود ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھایا ہے، کچھ سمجھایا ہے، تو ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ پہلے کے دور میں جو پیرنٹنگ کا اسٹائل ہوتا تھا وہ ڈفرینٹ تھا، ٹھیک ہے، اور ہمارے پیرنٹس نے ہماری جو بھی تربیت کی ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو جو بھی نالج تھی اس کے اکارڈنگ انہوں نے اپنا بیسٹ کیا، آلدو کہ وہ بیسٹ نہیں تھا، ان کو لگتا تھا کہ وہ بیسٹ کر رہے، لیکن اب آج کے دور میں جب بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ پیرنٹنگ از ناٹ اے پیس آف کیک، پیرنٹنگ از اے 24/7 ٹف جاب، ہم نے آنکھ بھی نہیں جھپکنی۔ اب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے تو وائی ناٹ کہ ہم اس چیز کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں، ان پرابلمس کو اور ویکنیسز کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ چیزیں کیا ہیں کہ جو ہمارے پیرنٹنگ اسٹائل کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو جس چیز کو جاننے کی کوشش کرنی ہے وہ ہے تربیہ۔ واٹ از تربیہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور آج بیسکلی ہم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی تربیہ کو ڈسکس کرنا ہے، بٹ اگر میں ماڈرن ٹائم کے یعنی آج کے دور کے بچے کے بارے میں بات کروں تو ایک اے سی کے اندر، ایئر کنڈیشنر کے اندر بیٹھا ہوا بچہ، ایک ٹھنڈے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا بچہ جس کو ہر چیز مل رہی ہے، فیسلٹیز مل رہی ہیں، کھانا پینا مل رہا ہے، لیکن اس کا وہ ہنگر پورا نہیں ہو رہا جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، جو اس کا برین مانگ رہا ہے، جو فوڈ اس کے برین کو چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہا، اور وہ کون دے گا؟ وہ ہم بینگ اے پیرنٹ ہم دیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا گائیڈر بنا کے بھیجا۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم اپنے بچے کی بیسک نیڈس کو پورا کر رہے ہیں۔ ان بیسک نیڈس میں صرف فزیکل نیڈس نہیں ہیں، سائیکولوجیکل نیڈس ہیں، اسپرچل نیڈس ہیں، دیر آر ملٹیپل نیڈس، ابھی ہم ان کو آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ جو ہمارا بچہ ہے وہ انسان کا بچہ ہے، کوئی کتا بلی کا بچہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانور کو اور انسان کو ڈفرینشیٹ کر کے بنایا، یہ ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں اپنے بچے کی بیسک نیڈ، یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیسک نیڈ صرف یہ ہیں کہ اس کو فزیکلی ہیلدی رکھنے کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے میں اس کو پرووائڈ کر رہی ہوں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھر، لگژری فیسلٹیز، یہ سب میں اس کو دے کے اس کے اوپر بہت بڑا احسان کر رہی ہوں۔ تو یہ صرف بیسک نیڈس کا ہاف سے بھی کم پارٹ ہے۔ باقی کی ہنگر جو ہے وہ میں نے پوری کی ہے یا نہیں، یہ بات زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، تو اس کے بارے میں مجھے جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کو جاننے کے لیے مجھے اپنے آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو اسینشیل پارٹس میرے بچے کی اپ برنگنگ میں ضروری ہیں ان دا لائٹ آف تربیہ وہ کیا ہیں، ان اسینشیل پارٹس کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے مجھے سیکھنا پڑے گا، مجھے اپنی گروتھ کرنی پڑے گی، ڈیلی بیسس پہ میں کیا سیکھ رہی ہوں اور اس سیکھنے کے بعد میں اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہوں کہ نہیں، یا میں ابھی یہاں پر موجود ہوں اور جو چیزیں سیکھ رہی ہوں گھر جانے کے بعد میں سب بھول جاؤں گی اور اس کو کونے میں ڈال دوں گی، تو پھر میرا فائدہ نہیں ہے یہاں پر ٹائم بھی لگانے کا اور انرجی بھی لگانے کا۔ تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ میرا عقیدہ کہاں ہے، کیا ہے، اور میں اپنے بچے کے عقیدے کو بنانے کے لیے کیا کام کر رہی ہوں۔ ان ایسینشیل پارٹس میں ہمارے بچے کے آس پاس کا انوائرمنٹ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، کیا میں اس کو وہ ماحول پرووائڈ کر رہی ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ جو بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں
اس کمیونیکیشن کا ہمارے بچے کے اوپر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، لیکن ہمارا بچہ سنتا بعد میں، دیکھتا پہلے، اور جو دیکھتا ہے اس کا امپیکٹ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ جو چیز وہ سنتا ہے نا، وہ اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا اس کے اوپر جتنا وہ دیکھ کر، آبزرو کر کے اور اس کو گراسپ کر کے جتنا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر کام کریں اور سوچیں کہ کون کون سا ٹریش ہمارے ارد گرد موجود ہے یا ہماری پرسنالٹی کے اندر موجود ہے جو میرے بیٹے یا بیٹی کے دماغ میں ہمارے تھرو پہنچ سکتا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے، اور ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کے لیے ڈیلی بیسس پہ مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، مجھے ڈیلی بیسس پہ اپنا انالیسس کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے، میرا پرپس کیا ہے، جو میں سوچتی ہوں میرے لیے زندگی میں کن چیزوں کی امپورٹنس ہے، میری ٹاپ پرائیورٹی کیا ہے، سیکنڈ پرائیورٹی کیا ہے، تھرڈ کیا ہے، فورتھ کیا ہے۔ یہ پوری لسٹ جو میری پرائیورٹیز کی ہے، وہی لسٹ جو ہے وہ میرے بچے کی بھی بنے گی، کیونکہ میرا بچہ وہی کرے گا جو میں کرتی ہوں، وہی سوچے گا جو میں سوچتی ہوں، کیونکہ اس کے اوپر ڈائریکٹ میرا انفلوئنس پڑ رہا ہے۔ بینگ اے مدر، ماں جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور بچہ سب سے پہلے اپنی ماں سے سیکھتا ہے، پھر باپ سے، اور پھر آس پاس کے لوگوں سے، چاہے وہ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہو یا سنگل یونٹ میں رہتا ہو، اور چاہے وہ باہر جا رہا ہو، لیکن سب سے پہلا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ تو بہترین تربیہ کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی تربیہ کتنی کر رہی ہوں، میں کیسا سوچتی ہوں، میں دنیا کو کس نظر سے دیکھتی ہوں، میرے نزدیک آخرت کا کیا کانسیپٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا کنیکشن کیا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم بچوں کو نماز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹس ناٹ اے کریش کورس کہ یہ 3 یا 4 دن کے اندر ہم بچے کو ازبر کروا دیں، یہ کریش کورس نہیں ہے۔ اس میں ہمیں ہر چیز کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، بچے کا کنیکشن اور عقیدہ اللہ کے ساتھ بنانے کا جو بہترین ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے برتھ سے لے کے 7-8 ایئرس تک کا۔ اس کے بعد بچے کا عقیدہ بنانے کے لیے بہت ویک چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ یہ ٹائم ایسا کروشل ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں بچہ ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے انوائرمنٹ میں عقیدہ موجود ہے یا نہیں، بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرے پیرنٹس کے بیہیویئر میں اللہ کی محبت موجود ہے یا نہیں۔ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے چلنے پھرنے، پہننے اوڑھنے، کھانے پینے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں آپ کی باتوں میں کتنا اللہ نظر آتا ہے، آپ کے اعمال میں، آپ کے ایکشن میں اللہ اور دین کو کتنا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں بچے کے اوپر ڈائریکٹ انفلوئنس کرتی ہیں۔ آپ کتنا ڈوب کر اللہ سے بات کرتی ہیں، آپ اللہ کو کیا سمجھتی ہیں، آپ کے نزدیک اللہ کیا ہے، آپ کیا کائنات کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں، آپ چیزوں کو کتنا ڈیپلی پونڈر کرتی ہیں اور اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ سب چیزیں آپ کا بچہ آبزرو کر رہا ہو۔ اس کے بعد ہم بچے کی جو 7 کور نیڈس کی بات کریں، اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ نیڈس ہوتی کیا ہیں۔ فرسٹلی ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ بچے کی ایموشنل نیڈس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، محبت، افیکشن، کیئر، اٹینشن، اور بچہ یہ فیل کرے کہ اس کو ویلیو دی جا رہی ہے۔ یہ سب کیسے ہوگا بتائیں؟ کوئی آنسر دینا چاہے گا؟ یہ سب کیسے کریں گے ہم؟ ایموشنل نیڈ کیسے پوری کر سکتے ہیں بچے کی؟ ڈیلی بیسس پہ ڈویبل ایکشنز کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے کی ایموشنل نیڈس 100% فلفل کرنے کی کوشش کریں، آلدو کہ وہ 100% نہیں ہوتی، لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، اور ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹیمپرامنٹ سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم سب کا ہماری امہ میں ایک سکنس بیٹھ چکی ہے جس کو کہتے ہیں اینگر۔ وہ اینگر جو ہے وہ ہماری جان نہیں چھوڑتا، ہر کوئی اپنی زندگی میں اینگر اور اس طرح کے پرابلمس کے ساتھ لڑ رہا ہے لٹرلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ جد و جہد دیکھنی ہے، ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی کے ساتھ آپ اس اسٹرگل میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ آگے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ آپ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ اپنی ایموشنل ریگولیشن پہ کتنا کام کر رہی ہیں، آلدو کہ آپ بچپن میں جس بھی ٹراما سے یا جس بھی چیزوں سے گزر کر آئے ہیں، ہم سب
اس چیز کو ریئلائز بھی کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ایموشنل ریگولیشن بچپن میں نہیں ہوئی ہے، اس لیے اب ہم اس کو اس میں بہت سفر کرتے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کے ڈویبل ایکشن میں ہم کیسے بچوں کی ایموشنل نیڈس کو پورا کر سکتے ہیں؟ اچھا، بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ کیسے ہو سکتی ہے، وہی میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ایسی ٹپس یا ٹیکنیکس ہم اپلائی کریں کہ بچہ جو ہے وہ ہمیں خود بھی آئیڈیا ہو، بچے کا کانفیڈینس، اس کی افیکشن، اس کے اندر موجود ایمپیتھی ہمیں دکھ رہی ہو، اور ہمیں ریئلائزیشن ہو رہی ہو کہ اس کی ایموشنل نیڈس فلفل ہو رہی. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، آپ آگے آگے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے نا، یہ ہمارا دین کہتا ہے. ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ ٹرینڈ ہے یا فیشن ہے. یہ ہمارا دین کہتا ہے کہ بچوں کو ایکولی ٹریٹ کریں، ویلیو دیں، لیکن ان کو باؤنڈریز بھی دیں. ان کو بتائیں کہ یہ تمہاری باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر یو ہیو دا فریڈم. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ کانفیڈینس اور اوور کانفیڈینس میں صرف ایک تھن لائن کا فرق ہے. وہ کب بچہ کراس کر جائے آپ یو نیور نو. تو اس کے لیے پیرنٹس کو باؤنڈریز بنانی پڑے گی. ہم سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے ٹرینڈ اور فیشن کا لفظ یوز کیا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم چیزوں کو مسکنسیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بتانے والا جو ہے وہ تصویر کا ایک رخ بتاتا ہے، دوسرا نہیں بتاتا. ہمیں تصویر کے دونوں رخ بچے سے ڈسکس کرنے. اگر میں بچے سے کہہ رہی ہوں کہ ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، بچوں کے ساتھ لڑنا اچھی بات نہیں ہے، تو میں اس کو یہ بھی بتاؤں گی کہ یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. میں نے ایک بار بچے کو بتا دی، وہ مار کھا کے آ جاتا ہے کہ میری مما نے تو یہ کہا. لیکن کمپلیٹ کیا اسٹوری ہے، کمپلیٹ کانٹیکسٹ بچے کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ نے زیادتی نہیں کرنی، لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی تھریٹ آ رہی ہے، یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ وتھ ڈیو ریسپیکٹ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لائک وائز یہ والی جو چیز ہے کہ بچے کو آپ سب کچھ دیں، سب کچھ پرووائڈ کریں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کے بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از دا تھن لائن وچ آئی ایم ناٹ سپوز ٹو کراس. اگر آپ نے وہ نہیں بنائی ہے، کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگنور کرو. وہ سمجھتے ہیں اگنور کرنے سے بات بن جائے گی. آپ بچے کو اسی وقت اس سے آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں، اس کے ساتھ بات کریں. بچہ ہٹ کر رہا ہے، ٹوائز پھینک رہا ہے، ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، بعض دفعہ پیرنٹس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگنور کرتے ہیں کہ نہیں نہیں خود ٹھیک ہو جائے گا، خود ٹھیک. وہ آپ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر رہے. اس کو کیسے پتا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ پکا ہو رہا ہے. دیکھیں بچہ جو ہے وہ پرابلم میں ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے برین کیمیکلز بن رہے ہیں، اس کے سیلز بن رہے ہیں. اس کو جب غصہ آ رہا ہے تو اس کو نہیں پتا وہ پرابلم میں ہے، ہی نیڈز ہیلپ. وہ کس پرابلم میں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے اندر ایموشن ریز ہو رہی ہے، میں اس کو کیسے کام ڈاؤن کروں اور کیسے ڈیل کروں اس کے ساتھ، اس کا اینٹی ڈوٹ کیسے تلاش کروں. وہ آپ بتائیں گے بینگ اے پیرنٹ. اب بچہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، ٹوائز پھینک رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیسے آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں گے، سافٹ اینڈ پولائٹ وائس میں بات کریں گے. مجھے لگ رہا ہے آپ کافی اپسیٹ ہیں. ہم بات کر لیتے ہیں، لیٹس ڈسکس
کہ آپ کیوں اپسیٹ. اچھا آپ کے فرینڈ نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, جو بھی آپ کا ٹوائے چھین لیا ہے, آپ آئی کین انڈرسٹینڈ آپ ہرٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو کہیں چلو لیٹس ٹوگیدر ٹیک اے ڈیپ بریتھ. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ خود جب غصہ آئے آپ کو, آپ رول ماڈل کر کے انڈائریکٹ وے میں اس تک وہ کیوز کے ذریعے اس تک یہ میسج کنوے کریں کہ اچھا میری مما کو جب غصہ آتا ہے یا میرے بابا کو جب غصہ آتا ہے تو وہ ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں یا نوٹس میکنگ کرتے ہیں, یا پھر میری مما جو ہے وہ فیس بنا کر فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ان کی ایموشن کا فیس کیسا ہونا چاہیے. ڈرائنگ, پینٹنگ, دیز آر دا تھراپیز کہ بچے کو ایموشنلی ریگولیٹ کرنا آ جائے. ایگزیکٹلی. تو آپ کیا کریں, ایٹ ون سائڈ یو آر شوئنگ دا رول ماڈل, آن دا ادر ہینڈ یو آر کمیونیکیٹنگ ود ہم, اس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو اس کو پتہ چل رہی ہیں چیزیں. جب ہم بچے کو دکھا رہے ہوتے ہیں کوئی چیز تو بچے کے دماغ میں بہت سے کوشچنس ابھر رہے ہوتے ہیں, ان کوشچنس کو ٹیکل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ جب تک آپ کانورسیشن نہیں کریں گے, ون آن ون ڈسکشن نہیں ہوگی, بچے کو نہیں پتہ چلے گا یہ سب کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو رول ماڈل کر کے دکھا رہے ہیں آپ سمجھ لیں کہ اچھا بچہ صحیح ہے, یہ سمجھ جائے. کیونکہ بہت سی مدرس کہتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم بچوں سے بات کیسے کریں, ہمیں نہیں سمجھ آتا کون سے الفاظ کا چناؤ کریں. اس کے لیے ہمیں خود سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم بچے کی ایموشنل نیڈس کو کیسے فلفل کریں. پھر آر یو اے گڈ لسنر. بچہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سنے. اب بچہ کوئی بھی اس کے دماغ میں کوشچن آ رہا ہے, کچھ بھی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی سنی جا رہی ہے, آئی کانٹیکٹ مینٹین کر کے. آپ دیکھیں بچے جب آتے ہیں مما میری بات سنیں, ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں, اچھا بولو بولو بولو, فون پہ لگے ہوں گے یا کھانا بنا رہے ہوں, ہاں ہاں بولو میں سن رہی ہوں. بچے کی نیڈ ہی فلفل نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں مما از ناٹ ریڈی ٹو لسن ٹو می. تو ہمیں سارے کام چھوڑ کے اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا ہے اور پوچھنا ہے اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کے ایک ایک ایکسپریشن فیس کے, آپ کے آئی کانٹیکٹ کے کیوز, یہ سب چیزیں بچہ فیل کر رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے, اور پھر بعد میں بولے گا مما آپ سن تو رہی تھی لیکن اٹینشن سے نہیں سن. ایسا کون سا کام آپ کر رہی ہوتی تھی کہ اچھا, تو آپ بچوں کو بھی لگائیں اپنے ساتھ. کون سے بڑے کام نہیں کر سکتے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, یہ شروع میں ہوگا جب آپ بچوں کو ٹرین کریں گے. پہلا مہینہ آپ کا برسٹ گزرے گا, پھر آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچوں کو ہم بچہ سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ارے ارے ایسے نہیں کرنا, رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, پانی چھلک جائے گا دے دو مجھے میں خود ہی کر لیتی ہوں. تو پھر دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے, بچے کے اندر جو کانفیڈینس ہے وہ شیٹرڈ ہو گیا. اب وہ اگلی دفعہ جب پانی پکڑے گا نا تو وہ لیک آف کانفیڈینس کا شکار ہوگا کہ ایدر آئی کین ہولڈ اٹ اور ناٹ. دیکھیں جب بچہ پہلی دفعہ قدم اٹھاتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے نا تو ہم اس کو چلنے دیتے ہیں, وہ اٹھتا ہے گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر سنبھلتا ہے. جب تک وہ تجربہ نہیں کرے گا, وہ ایکسپیرینس نہیں کرے گا ان چیزوں کو, وہ چلنا کیسے سیکھے گا, وہ پاؤں پہ وزن ہی نہیں ڈال سکے گا. دیکھیں آپ روٹین بنائیں, چیک لسٹ بنائیں اپنی ڈیلی روٹین کی. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. تو آپ کے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, جو بھی آپ ان کی عمر ہے اس کے اکارڈنگ آپ ان کے ذمہ ہوم چورس کی ذمہ داری لگائیں. اور آپ کی مرضی, آپ پورے ہفتے کی سیم رسپانسبلٹیز رکھیں یا آپ ویرائٹی دے دیں بچے کو تاکہ اس کو ہر کام کی پریکٹس ہو جائے. ایک دن وہ ڈش واشنگ کر لے, ایک دن وہ کوئی اور کام کر لے, آپ کے ساتھ کوکنگ میں ہیلپ آؤٹ کر لے. ایوری تھنگ کڈس کین ڈو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کام ہے بچہ نہیں کر سکتا.
آپ مشین میں کپڑے دھو رہی ہیں, بچے کو بولیں چلو کپڑے اس مشین میں ڈالو, یا ایک ایک کر کے مجھے نکال کے دیتے جو میں ہینگ کرتی جاتی ہوں. کپڑے اتارو میرے ساتھ اترواؤ, چلو اتار کے آپ اس کو دیتی جا رہی ہیں, جا کر آپ اس کے ساتھ فولڈ کریں کپڑے. کوکنگ کر رہی ہیں تو کوئی چھوٹی موٹی چیز دیتے ہیں, چلو یہ کٹنگ کر لو, یا ہرا دھنیا پودینہ توڑ لو, یا کچھ بھی. بچے کو جب پتا ہوگا کہ میں اس گھر کا فرد ہوں, آئی ایم اے ممبر آف دس فیملی, پارٹ آف دس فیملی, اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو دا ورک ود مما. صرف مما کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مائیں بچوں کو اتنا خراب کر دیتی ہیں, اسپیشلی لڑکوں کو, کہ جب مائیں بیمار بھی ہوتی ہیں تو اٹھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں, اور بچے بے حسی کی انتہا کر دیتے ہیں کہ وہ اٹھ کر یہ نہیں کہتے کہ مما آپ کو فیور ہے آپ لیٹ جائیں, ہم کر لیں. یہ کیوں ہے؟ آج کی ماں نے بچوں کو خراب کیا, ہماری وجہ سے خراب ہے بچے. ہم جب بچوں کی ریئل ٹائم جو بچوں کا کوئی تجربہ دینا ہوتا ہے نا, اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بھی چھوٹا ہے, یہ کیا کر سکتا ہے. سب کچھ کر سکتے ہیں بچے, کیونکہ اس وقت ان کے اندر انرجی ہوتی ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں. اور جب ان کا دل نہیں کرتا, ہم چاہتے ہیں جب وہ کام کریں, کیونکہ ہم نے ان سے بچپن سے کام نہیں لیا ہوتا تو بچوں کی عادت ہی نہیں ہوتی. دیکھیں ہم یہ اگر سوچیں نا, کسی بھی چیز کو بچے کے اندر ڈیولپ کرنا ہے تو وہ بچپن سے ہی کرنا پڑے گا. یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ابھی 3 سال ہے عمر, 4 سال ہے, ابھی بچہ کیا کرے گا, ابھی نہیں. ایسا نہیں, بچے سے ہر وہ کام کروائیں, فروٹ دھلوانا ہے وہ دھلوائیں, اس کو بتائیں کہ نائف سے فروٹ کیسے کٹتا ہے, سلیب پہ رکھوا کے کٹوا لیں, یا شروع میں اس کو پلاسٹک کے نائف دے دیں جو اس کو ہرٹ نہ کرے, یا بالکل شارپ نہ ہو, اس کو کٹنگ کرنی آئے تھوڑی تھوڑی کر کے. یا سیزر, بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے پریکٹس, پلاسٹک کی سیزرز آتی ہیں, اس سے بچے سے پیپر کٹنگ کروائیں اور اس کے ساتھ DIY کریں. بہت ساری چیزیں, آپ کے گھر کا کام جو ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, ہو جائے کرے گا. فن لونگ وے میں اپنے بچوں کو انوالو کریں چیزوں میں, بیکنگ کریں ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کے طور پر. بچوں کو کام نہ لگے بلکہ ایکٹیویٹی لگے. کپڑے دھوتے ہوئے آپ بچوں کے ساتھ اتنا ایک کوالٹی ٹائم گزار رہی ہوں کہ بچوں کو بڑا مزہ آئے کہ اچھا مما کے ساتھ کپڑے دھوتے ہوئے تھک تو رہے ہیں لیکن بڑا مزہ آ رہا ہے, چٹ چیٹ چل رہی ہے, کام کی جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ کس طرح آپ گیج کر سکتی. ہم چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ہائے کون بنائے چیک لسٹ, کون بنائے اسکیجول, اور کون اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ میں کہتی ہوں کہ بچہ زیادہ ڈبل میس کر دے گا تو بہتر ہے کہ نہ ہی کرو. یہ صرف پہلی بار میں ہوگا. یہ فٹافٹ والا ہمارا جو ایلیمنٹ آ گیا نا ہمارے اندر کہ جلدی 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 جلدی, تو یہ دیکھیں آپ کی ہمارے گھروں کی نا اپنی ایک, جب ہم ایک پراپر اپنے گھر کے رولز بنا لیتے ہیں نا تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ مہمانوں کا بھی کوئی ٹائم رکھیں گے, ویکینڈ پہ مہمان آ رہے ہیں, چلے ٹھیک ہے, تو جو بنایا ہے وہ رکھ دیں ان کے سامنے, کیا ضرورت ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ اپنی زندگی میں جب یہ سوچنا شروع کر دیں گی نا کہ میرا کیا جانے والا ہر کام جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں, جب ہم بندوں کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اسی طرح تھک رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تمہیں زندگی میں چاہیے وہ تمہیں ملے گا, اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو میں تمہیں تھکا دوں گا. تو آپ اپنا پرپز اس کے اوپر کلیئرٹی لائیں کہ میرا پرپز کیا ہے. صبح اٹھنے کے بعد آپ کی فکریں کیا ہے, اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ہے یا نہیں ہے, اپنی آخرت کی فکر ہے یا نہیں, اپنے بچوں کو خلیفۃ الارض کے طور پہ ریس کرنا ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی لیڈر بنایا ہے, آپ کے بچوں کو بھی لیڈر بنایا ہے, لیڈرشپ دی ہے, اس لیڈرشپ میں آپ موجود ہیں یا نہیں. اس چیز کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے. تب آپ چیزوں کو ریزالو کر سکتی ہیں, چیزوں کو مینج کر سکتی ہیں. مہمان آئے 100 بسم اللہ, جو بھی بنائے آپ سامنے رکھ دیں. یہ تو دیکھیں آپ کو اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی چاہیے کہ آپ کے بچوں کا روٹین کیا ہے, افیکٹ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اور جو مہمان ہیں وہ ظاہر ہے وہ اگر ویکلی یا منتھلی آ رہے ہیں تو دس از ٹو مچ. ہر چیز کی ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا. تو جو لوگ آ رہے ہیں اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں آ رہے ہیں, اس طرح سے کسی کے گھر ہر روز اٹھ کے جانا.
کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنے بچوں کو اس طرح ٹرین کریں کہ مہمان آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی ہے وہ سامنے رکھیں. آپ طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں ہے, یو آر ناٹ ویل, آپ اپنے بچوں کو کہیں یو کین ٹیک اوور گیسٹ, میں آرام کرنے جا رہی ہوں. آپ اپنے ان لاس کو ایکسکیوز کریں کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں تھوڑا سا آرام کرنے جا رہی ہوں. جس کو مائنڈ کرنا ہے وہ کرے گا, آپ کچھ غلط نہیں کر رہی. آپ کا اپنے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا آپ کے بچوں کا آپ کے اوپر حق ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ کے باڈی پارٹس سب سے پہلے اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ فیئر کیا یا انجسٹ کیا. ہاں, تو یہ چیز دیکھیں, جب تک آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ سے پیار کرنا شروع کرنا. وہ خود پسندی والا پیار نہیں, وہ پیار کہ اللہ نے آپ کو ایک پورا جیتا جاگتا جسم دیا, اس کی حفاظت کرنی ہے آپ کو. یہ آپ کے پاس ایک نعمت ہے, اس نعمت کی قدر اسی طرح آپ دیکھیں. شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ میں منہ سے صبح شام شکر الحمدللہ کہہ رہی ہوں, لیکن میرا رواں رواں جو ہے وہ ناشکری کی علامت بن چکا ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ میں 24 گھنٹے میرا چلنا پھرنا اوڑھنا کھانا پینا, میرے ایکشنز اللہ کا شکر ادا کریں. میری عاجزی دکھا رہی ہے کہ میں اللہ کی شکر گزار بندی ہوں. اس میں آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں. جب تک آپ کا دماغ سیٹل نہیں ہوگا, سکون میں نہیں ہوگا, آپ فزیکلی اور مینٹلی ہیلدی نہیں ہوں گی, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو فزیکلی اور مینٹلی ہیلدی بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں, لیڈرشپ میں ماں کے بچے تو ماں کے ہی حوالے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے اس لیڈرشپ میں آنا ہے کہ بچے کو گاڈ کانشیس بنانا ہے, اور گاڈ کانشیس بنانے کے لیے آپ ہی کی لیڈرشپ چلے گی. اس کے لیے چاہے آپ کو سٹینڈ لینا پڑے, چاہے آپ کے کلیشز ہو رہے ہوں آپ کے اسپاؤس کے ساتھ, لیکن آپ نے ہر وہ کام جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے. اگر آپ اللہ کو خوش کرنے میں لگ جائیں گی نا, تو آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ کون آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. لیکن اگر آپ کے دماغ میں فکریں ہوں گی کہ یہ کیا بولے گا, وہ کیا بولے گا, یہ کیوں ہوگا, اگر میں نے ایسا کر دیا تو مہمان ایسے بولیں گے, کہ یہ پھر آپ ہمیشہ یہی سوچتی رہیں گی. دیکھیں, وہ جب آپ مخالفت, دیکھیں یہ سب پرابلمس ان کے ساتھ آتے ہیں جو جن کی لائف میں پرپز کلیئر نہیں. میرا بلیو یہ ہے کہ جب پرپز ایک بندے کا کلیئر ہو جاتا ہے نا, پھر دنیا میں کچھ طوفان آ جائے, آندھی آ جائے. نہیں, دیکھیں, پرپز کلیئر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے بچوں کے لیے اسٹینڈ لے لیا نا, تو میرے دماغ میں ٹراماز نہیں آنے چاہیے. پرپز کی کلیئرٹی آپ کے فیتھ کو اسٹرانگ کرتی ہے. پرپز اگر میرا کلیئر ہے تو مجھ پہ نہ موسم کا اثر ہو رہا ہے, نہ لوگوں کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے. میں بس چلتی جا رہی ہوں جس راستے پہ مجھے جانا ہے. مجھے منزل پتہ ہے, لیکن میں گرتی پڑتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی بنایا کہ وہ سیدھا اسموتھلی نہیں چل کے جائے گا. صبح ہمارا مورال کچھ اور ہوتا ہے, آج میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, دوپہر آنے تک طے ہو جاتا ہے, بالکل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر رات آنے تک پھر ایک ڈیسپریشن اسٹارٹ ہوتی ہے کہ اگلے دن کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا ہے, کرنا ہے, میرا ٹارگیٹ یہ ہے تو میں اس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گی, کہیں تک بھی جاؤں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ ہماری نیچر میں ہی یہ ہے کہ ہم کبھی اٹھتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں, کبھی گرتے ہیں, کبھی پڑھتے ہیں, لیکن مومن کبھی مایوس نہیں. یہ مومن کی نشانی ہے. آپ کو ہار بھی ملے گی, شکست بھی ملے گی, آپ گریں گے, اٹھیں گے, گریں گے. یہ آپ کا پروسیس ہے جرنی کا, یہی آپ کو ٹرانسفارم کرے گا. ہر انسان کی زندگی کا ٹرانسفارمیشن کا جرنی ہے, ہر انسان کا, آپ کا بھی ہے. لیکن جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے, جو چیز میٹر کرتی ہے, وہ ہے آپ کا توکل اور آپ کا عقیدہ, کہ وہ ڈاؤن فال کا شکار نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں. بڑی سے بڑی چیز آ جائے, بڑی سے بڑی آندھی آ جائے, آپ کلیئرٹی کے ساتھ اپنے پرپز کی طرف دیکھتے ہوئے چلیں گے. اور وہ آپ کو کنسسٹینسی کون دے گا؟ قرآن.
جب تک آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، ڈیلی بیسس پہ آپ بے شک ایک آیت پڑھ لیں، اس ایک آیت کی تفسیر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے. ہم قرآن سے نہیں جڑتے، ہم اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوتے، انفارچونیٹلی نیچے گول گول گھومتے رہتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم اگر اللہ سے کنیکٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آسانیاں بھی لے کر آتا ہے اور ہماری نیت کے اکارڈنگ ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسا مجھ سے گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے. آپ نہیں بتائیں، یہ بتانے والی بات نہیں، یہ دکھانے والی بات ہے. ایکٹیویٹیز کریں، بچوں کے ساتھ پریکٹیکلی ایکٹیویٹیز کریں کہ بچے کو پتا ہو کہ اللہ کون ہے. ہم ڈائلاگ نہیں کرتے، ہم یہ سمجھاتے ہیں بچے کو. آپ نے یہ بتایا کہ کیوں چوز کیا، آپ نے یہ بتایا ان کو کہ کیوں چوز کیا. نہیں نہیں، یہ اس طرح دیکھیں، آج کی نسل ایسے نہیں سمجھتی نا، اس کو لاجک چاہیے، ریزننگ چاہیے. وہ بے شک آپ سنائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آج کی نسل جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں نا، لوگ بچے ایتھیسٹ کیوں ہو رہے ہیں اتنی تیزی سے، کہ ان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں آپ مجھے یہ تو بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، لیکن آپ مجھے یہ نہیں بتا رہی اللہ کدھر ہے، مجھے تو نہیں نظر آتا، مجھے دکھائیں کہ اللہ کدھر ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. کتنے بچے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، کیوں مر رہے ہیں؟ آپ تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ اتنا رحم دل ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کیوں مر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، اس لیے بچے ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں. دکھنے کو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے. دیکھیں ہم بچے اس طرح کے کوشچنس کرتے ہیں، آپ کا ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم بچوں کو کہیں کہ ہم ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اس سوال کا جواب مل کے سرچ کرتے ہیں. ریسرچ کرنے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کے زمانے میں اتنے زیادہ جو فتنے پھیل چکے ہیں، اور اتنے زیادہ فتواز اور اتنے زیادہ علماز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے بچوں کو ریسرچ کے اوپر ریز کرنا ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہیں اسٹک ہو رہے ہو، لیٹس ڈو دا ریسرچ. آپ ریسرچ کرتی ہیں؟ دیکھیں اللہ کی کوئی شیپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ نور ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ چلو ہم ریسرچ کرتے ہیں نا. میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، ریسرچ کریں اور بتائیں کہ بیٹا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا بڑا ہے. بچے کو بتائیں کہ یہ جو آسمان ہے اس پہ بادل کھڑے ہوئے، کس نے کھڑے کیے؟ آپ بتائیں. ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ درزی نے. کوئی چیز ایسی ہے کریٹڈ چیز جو کسی کریٹر کے بغیر بن جائے؟ تو یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، جو اتنی مینیجبل ہے، اتنے میراکلس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس سے کوشچن کیا کریں. جب تک آپ کو نہیں آئیں گے کوشچن کرنا، وہ بھی نہیں سیکھے گا. کریٹیکلی سوچنا سکھائیں اس کو. آپ کو کریٹیکل تھنکنگ سیکھنی پڑے گی نا اس کے لیے. تو میں یہی بار بار کہتی ہوں کہ جب مدرز دیکھیں، ہم آج کی مدرز کی سب سے گولڈن اپرچونٹی یہ ہے، ہمارے پاس سب سے بہترین چانس یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی وجہ سے خود کو بھی ایجوکیٹ کر لیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو اویئرنیس دے سکیں، ایجوکیٹ کر سکیں. تو وائی ناٹ کہ آپ یو ہیو ٹو ٹیک آؤٹ سم ٹائم فار دس، کہ آپ جائیں خود پہلے انڈیویجولی چیزوں کو ریسرچ کریں، کریٹیکل تھنکنگ کے کوشچن سوچیں کہ میں اپنے بچے کو کائنات کے لیے، کائنات کے اوپر تدبر کرنے کے لیے سوچنے پر کیسے آمادہ کروں، کون سے ایسے سوال اس سے کروں کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی اللہ بہت رحمان ہے، اس کی رحمانیت پوری کائنات میں نظر آتی ہے.
ہم اس بچوں سے کوشچنس نہیں کرتے، اس لیے بچے اسٹک ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پہ جانا پڑے گا. اب تو بہت کچھ اویلیبل ہے. اپنے آپ کو گرو کریں اپنے اندر. جب تک میرے اندر ڈیلی بیسس پہ گروتھ نہیں ہو رہی، میرے بچے کے اندر بھی نہیں ہو سکتی، اور میں اس کو کچھ سکھا بھی نہیں سکتی. آپ بندے نہیں ڈھونڈے نا، آپ اللہ سے دعا کریں. آپ نہیں، آپ بکس پڑھیں، آپ آرٹیکلس دیکھیں گوگل پہ. دیکھیں اب بہت کام ہو رہا ہے قرآن کے حساب سے، اب بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ایون کہ کافی کمیونٹیز اور گروپس میں بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے سائنٹیفکلی بھی چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ کو ایک ہی وقت میں استعمال کیا، مگر دونوں جگہ پہ ڈفرینٹلی میننگ یوز ہو رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، کیا؟ تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، لوگ کر رہے ہیں. آپ تلاش کریں. دیکھیں جب انسان تلاش کرتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان کی ڈیڈیکیشن کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود راستے بنا دیتا ہے. آپ اپنی گروتھ جاری رکھیں. نہیں نہیں، دیکھیں ہوم ورک دینے کے بعد انہوں نے یہ تو کہا ہوگا نا کہ وہ بعد میں بتائیں گے. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خود ریسرچ نہیں کریں گی نا جب تک آپ کو کلیئرٹی نہیں ہو. کتنی بار ریسرچ کیا آپ نے ایک ٹاپک پہ؟ بہت دفعہ. کتنی بار؟ سورہ کہف کے بارے میں تو کافی کچھ اویلیبل ہے، اور سرسائی کی تو پوری سیریز موجود ہے. آپ اس کو جا کے گو تھرو کریں. اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، سر ساحل بھی. جی دیکھیے، پہلے تو آپ کو جو پوائنٹرز ملے، ریسرچ کا طریقہ کیا ہے، آپ کو جو پوائنٹرز ملے آپ ان کو جوٹ ڈاؤن کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ان کے اوپر پونڈر کریں، خود سے بھی ڈھونڈیں، خود سے بھی سوچیں. ریسرچ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں خود سے سوچ کے کی ورڈ ڈال رہی ہوں، مجھے کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. اور آپ کو ملتا ہے آرٹیکل بھرے پڑے. بہت سے لوگوں نے بہت سی ڈفرینٹ چیزوں پہ ریسرچز کی ہیں، اور جتنی زیادہ ہم ریسرچ کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں نئی نئی چیزیں ریسرچ کے دوران مل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے ریسرچ اسکل کا برش اپ ہونا بہت ضروری ہے. جی چلیں سیشن کے بعد آپ مجھے بتائیے گا. ایموشنل نیڈز میں ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ بچوں کو دن میں کتنا پیار کرتے ہیں. فزیکل ٹچ بہت ضروری ہے. تو وہ اہمیت تو اسی طرح بنتی ہے نا کہ بچے کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے، آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے، آپ پیار سے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بچے کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، بچے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو بلیم تو نہیں کرتے. یہ جو ہم شیمنگ کرتے ہیں نا، شیم آن یو، یہ کیا کیا تم نے، دیکھ رہے ہو یہ کیا کیا ہے، ہم کتنی بار بچوں کو بولتے ہیں. بلیم گیم جو چل رہی ہوتی ہے. تو یہ اٹس آل اپ ٹو، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے بچے کے ساتھ. ہم بچے کے فیوریٹ ہیں یا نہیں ہے، یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو تھاؤزینڈ میں چانس دیتا ہے. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان لاز میں اکثر یہ ہوتا ہے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چچا نے ایسے دھپ لگا دی، ارے بیٹا میں تو مذاق کر رہا تھا. آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا، چھوٹے کیا ہم بڑوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، یوں کر سکتے ہیں ارے میں تو مذاق کر رہا تھا.
تو بچوں کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی. بچے نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ساتھ گیدرنگ میں اسپیشلی یہ سب چیزیں ہوں اور موک کیا جائے. یہ سب چیزیں جب بچے کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں نا تو بچہ ڈیفینیٹلی کیا کنیکشن بنے گی اس کی, کیا بانڈنگ بنے گی. اور جب پیرنٹس نے بچے کو اتنا فریڈم دیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ٹیکل کر سکے تو بچہ اسی وقت ان کو کہہ دے گا ود ڈیو ریسپیکٹ کہ آئی ڈونٹ لائک دس, پلیز ڈونٹ ڈو دس نیکسٹ ٹائم. تو یہ ہم نے اپنے بچے کو سکھانا کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو بی بینگ موک فرام سم ون. آپ نے ود ڈیو ریسپیکٹ اپنے بچے کو بتانا ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ یو ہیو ٹو ٹیل ادر پرسن what are the limits, what is the space. ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ نے بچوں کے ساتھ جب ہم بچوں کو دین کے اوپر ریز کر رہے ہوتے ہیں نا تو آٹومیٹیکلی بچے ایکسپیرینس بھی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پیئر گروپ میں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی فیملی میں گیدرنگز میں مل رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو چیز ان کو آپ سے چاہیے وہ آپ نے ان کو دینی ہے. جیسے ابھی ایموشنل نیڈ میں نے آپ کو بتایا فزیکل ٹچ بہت میٹر کرتا ہے. ہمارا آکسیٹوسن کا کیمیکل جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اور وہ بانڈنگ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو بچوں کو آپ کتنے حقس کرتے ہیں, دن میں کتنا ان کو گال پہ پیار کرتے ہیں, ان کو فزیکل ٹچ دیتے ہیں, یہ بہت ضروری چیز ہے. جو اکثر میں سنتی ہوں کہ امائیں کہتی ہیں کہ 10 سال کے بعد تو بچوں کا بستر چینج ہو جاتا ہے, الگ ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہم ان کو حق بھی نہیں کر سکتے. تو مطلب ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنا اسپیس رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے بچوں کے ساتھ. حق ہی کرنا چھوڑ دیتی ہیں امائیں جو ہے اپنے بچوں کو, تو ایسے نہیں, ایسا نہیں. ٹھیک. نیکسٹ بچے کی ہوتی ہے اسپرچل نیڈس. اس اسپرچل نیڈ میں بچے کو ہم نے اس کے اوپر تو ہم ابھی کافی ڈیپ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ فیتھ کے اوپر ہم نے کیا کنیکشن بچے کے ساتھ کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس کیسے کروانا ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے, 2-3 سال کا ہوگا تو سب چیزیں سمجھنا شروع ہوگا, مگر ایسا نہیں ہوتا. بچہ پہلے دن سے جو بھی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے. ایون کہ پریگنینسی پیریڈ میں بھی بچے کے اراؤنڈ جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا وہ سب اس کے برین پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور وہ اس کا عقیدہ کیسے بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں, جیسے اب دیکھیں کہ کتنی فیملیز ایسی ہیں جہاں پر اسلام امپلیمنٹ ہوتا ہے ان دا فارم آف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ. دیٹس اٹ. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے, لیکن ہم باقی کی چیزوں کو مائنس کر دیتے ہیں. اصل دین کیا ہے کہ میں نے اپنے ایکشن سے بتانا ہے کہ دین کیا ہے. اللہ کی جو اللہ کے نام ہے, اللہ کے نام اس سے انٹروڈیوس کروانے اور اس کو بتانا ہے کہ یہ ایٹریبیوٹس میرے اندر ہونے چاہیے. رحمانیت کا, محبت کا, افیکشن کا, ایمپیتھی کا. تو یہ کیسے ہوگا؟ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری مما جب بھی پریشان ہوتی ہے نا تو وہ کیوٹک نہیں ہوتی, کام ڈاؤن رہتی ہیں اور آجزی کے ساتھ پریئر میٹ بچھاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے پتہ نہیں کس سے بات کرتی ہیں اور روتی ہیں. اس کو یہ نظر آ رہا ہے, وہ سمجھ بھی رہا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل پہ یہ بات ہٹ نہ کرے جا کر کے جب مما کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے. نہیں نہیں دیکھیں, نہیں آپ ہمارا یہ ریاکاری والا ایلیمنٹ ہے.
ہمارا ریاکاری والا ایلیمنٹ ہے نا کہ یہ نہ آ جائے ہمارے دل میں. لیکن بچوں کے لیے آپ نے ایز اے رول ماڈل پلے کرنا. بچہ جب تک آپ کو نہیں دیکھے گا وہ سمجھے گا ہی نہیں کہ یہ اللہ کون ہے, مما کس سے بات کرتی ہیں. اس کو پتا ہے کہ مما کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, یا مما جو ہے وہ ریگولرلی نماز کے بعد یہ والی کتاب پڑھتی ہیں, اور اس کتاب کو جب پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہوتی ہیں کسی سے. اب وہ جب بولنے کے فارم میں آتا ہے, وہ بچپن سے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ریچول ہو رہے ہیں, اذان کی آواز آتی ہے, سب خاموش بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد اذان ختم ہوتی ہے تو سب اٹھ کر, ایک پریکٹس چل رہی ہے, اٹھ کر جا کے وضو کرتے ہیں, پھر نماز پڑھتے ہیں, بابا جو ہے مسجد چلے جاتے ہیں, اور مما گھر میں پڑھتی ہیں. جب بچہ بات کرنے کے اس میں آتا ہے, ایج میں آتا ہے, تو پھر وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس کے دماغ میں جو بھی ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں. تو آپ کی باتوں کے بعد وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اچھا مجھے دنیا میں جو بھی چاہیے, آپ دیکھیں حدیث ہے نا کہ ایک جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو اور اللہ دے گا. لیکن میں نے اس کو, بچے کو یہ بتا دیا کہ مجھے جو چیز چاہیے ہوتی ہے میں اللہ سے مانگتی ہوں, مجھے مل جاتی ہے. اب بچہ مانگ رہا ہے, اس کو وہ چیز نہیں مل رہی, تو اب وہ آئے گا, وہ کہے گا آپ تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے جو مانگو مل جاتا ہے, مجھے تو نہیں ملا. اس کے لیے کیا ہے, ہم نے انکمپلیٹ بات بچے تک پہنچائی ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی تھی نا, تصویر کے دونوں رخ بچے کو دکھانا ضروری ہے. تو بچے کو پوری بات کنوے کریں, اس کو یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو چاہیے ہوتا ہے میں اللہ سے مانگتی ہوں, لیکن اس کو یہ بھی بتائیں کہ جب مجھے وہ چیز نہیں ملتی نا کافی ٹائم تک, تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین کچھ اور چاہتے ہیں, اور اس بہترین کا میں انتظار کروں. کبھی کبھی وہ مجھے, ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے, اور کبھی ہمیں وہ جنت میں مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے جنت میں سیو کر لیتے ہیں. آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری مما جب کھانا کھانے بیٹھتی ہیں تو ایک عاجزی والا جو ہے ایک ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, گریٹیٹیوڈ شو کر رہی ہوتی ہیں, لاؤڈر وائس میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے رزق کا, اور پھر ہم سے یہ بات کرتی ہیں. دیکھیں جب ہم بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تمہیں پتہ ہے یہ رزق کہاں سے آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے کہ یہ میرے حصے کا جو نوالا تھا یہ مجھ تک پہنچا ہے. حالانکہ کیا کہاں کہاں سے روٹی, گندم کہاں کہاں سے کٹ کے آئی ہے, آپ بتائیں, ملٹیپل جگہوں سے, لیکن یہ جو نوالا تھا یہ میرے نصیب کا تھا تو مجھ تک پہنچا ہے. پورے اس دانے کے, گندم کے دانے کے سفر کی پوری داستان کھانے پہ اپنے بچے سے ڈسکس کریں. آپ کی وہ جو مجلس ہے کھانے کی, وہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی, اور آپ کے بچے کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے اللہ. ایگزیکٹلی. دیکھیے ہماری پریکٹس جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. اب آپ لاؤڈر وائس میں گریٹ کر رہے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہے ہیں, گھر سے نکلنے سے پہلے لاؤڈر وائس میں دعا پڑھ رہے ہیں. اب بچہ یہ سب نوٹ کر رہا ہے. آپ یقین کریں آپ کو بچے کو وہ یاد کروانا ہی نہیں پڑے گا, وہ دیکھے گا میری مما گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتی ہیں, گھر میں انٹر ہوتے ہوئے دعا پڑھتی ہیں, سوتے ہوئے دعا پڑھتی ہیں, واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھتی ہیں. اور پھر وہ کمیونیکیٹ کرے گا تو آپ بتائیں گی کہ واش روم میں جاتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے کیوں دعا پڑھتے ہیں, گھر سے باہر جاتے ہوئے کیوں پڑھتے ہیں. تو وہ خود پریکٹس کرے گا. ہم کیا کہتے ہیں, چلو دعا پڑھو, تم نے آج سلام نہیں کیا, گریٹ کرو, یہ کرو. تو بچے پھر کہتے ہیں یہ کرو اور وہ کرو میں تو ہم کریں گے ہی. ٹھیک ہے, تو بچے نہیں سنتے پھر. تو یہ پریکٹس جو ہے نا بچے کو دکھانا بہت ضروری ہے کہ اچھا یہ پریکٹس میں نے کرنی ہے, وہ آٹومیٹیکلی بچہ کرتا ہے.
جی اچھا، تیسری جو ہے ہم اس کو تھوڑا کوئکلی ریپ اپ کرتے ہیں، بہت لمبا سیشن ہو گیا، پھر کوشچن بیچ میں اینڈ میں لے لیں گے. تھرڈ ہمارے پاس بچے کی نیڈ ہوتی ہے مینٹل نیڈ. مینٹل نیڈ میں کیوریوسٹی ہوتی ہے، تھنکنگ، پرابلم سالونگ اسکلز، کریٹیکل تھنکنگ، لاجیکل ریزننگ، یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ کیسے بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ کوشچننگ سے. اس کو بھی انکریج کریں کہ وہ اس کے دماغ میں جو کوشچن آ رہا ہے وہ پوچھے، اس کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں کہ ابھی جاؤ میں فارغ نہیں ہوں یا ابھی میں فری نہیں. کوشچن اس سے پوچھیں، اگر آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا اسے ایکسکیوز کریں، اس کو بولیں کہ بیٹا ہم دونوں مل کر تلاش کرتے ہیں اس کوشچن کا آنسر. ہم اپنی امبیرسمنٹ کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگنور کر دیتے ہیں کہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ مجھے آنسر نہیں آتا، میں شرمندہ نہ ہو جاؤں بچے کے سامنے. تو پھر بچے کا مورال لو ہو جاتا ہے اور وہ پھر پوچھنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کو اگر پرابلم سالور بنانا ہے، ڈیسیجن میکر بنانا ہے، کوشچن سالو کرنا اس کو سکھائیں، چیلنجز کو اون کرنا سکھائیں، تو اس کی مینٹل نیڈ پوری ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے سوشل نیڈ، جس میں ایمپیتھی آ جاتی ہے، کوپریشن، مورل ویلیوز، ایتھکس، مینرز، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو سوشل نیڈس کیسے پوری ہوتی ہیں کہ بچے کو ہم سوشلائز کرواتے ہیں، ڈفرینٹ اکیڈمیز میں کرواتے ہیں، گیدرنگز میں لے کر جاتے ہیں. اور بچہ جو ہے وہ اگر لڑکے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو آ جاؤ میں دیکھوں کس نے مارا تمہیں. تو اس کے بجائے بچے کو بتائیں، سکھائیں کہ کیسے اس نے ٹیکل کرنا ہے سچویشنز کو. جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ اگر کسی نے مارا ہے، آپ نے اس کو بتایا ہے کہ آپ نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو آپ نے پورا کانٹیکسٹ بتانا ہے، ہاؤ ٹو ڈیفینڈ یور سیلف ود ڈیو رسپیکٹ. کسی کی انسلٹ بھی نہ کریں، کسی کو ہیوملیٹ نہ کریں، اور آپ اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کریں. یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح کانفلکٹ ریزولوشن آ جاتا ہے کہ دو لوگ اگر لڑ رہے ہیں تو ان میں پیچ اپ کیسے کروایا جائے. یہ سارے لائف اسکلز ہیں جو ہمارے بچے کی سوشل نیڈس کو پورا کرتے ہیں. فزیکل نیڈس کیا ہوتی ہیں؟ ہیلدی رہنا، سیفٹی. بچے کو سیفٹی کے مطلب اس کے اوپر ریز کرنا کہ بچہ آپ کی بینگ اے پیرنٹ آپ کی پریزنس کو، ایگزسٹنس کو سیف محسوس کرے، اور اس کو فیل ہو کہ ایک کمفرٹ اور ایک پروٹیکشن میں ہے. جب ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں یا بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ ہو کے، اوور ویلم ہو کے ریئیکٹ کرتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے کورٹیسول، جو فائٹ اور فلائٹ میں چلا جاتا ہے. بچے پھر یا اسکیپ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر فائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ ڈیفینسو ہوتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو کورٹیسول ہوتا ہے اگر یہ ایکٹیو ہو جائے تو آپ کے بچے کا جو آئی کیو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ لاک ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ بچے کا انوائرمنٹ تھریٹننگ نہ ہو کسی بھی طریقے سے، کیونکہ بچہ اس لیول پہ اپنے آپ کو ڈینجر میں فیل کرتا ہے. اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا دھماکہ ہے یا بربادی ہے کہ بچہ آپ کی پریزنس میں ڈینجر فیل کرے. اس کو سیف فیل کروانے کے لیے کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی فزیکل نیڈس کو پورا کریں. اسی طرح بچے جب ٹینز میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی باڈی میں ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ بچپن سے ہی بچے کو فزیکل سپورٹس کا ایکسپوجر ہو، تاکہ شروع سے بچے کی باڈی فلیکسیبل ہوتی ہے، اور شروع سے اگر وہ ایکسرسائز کے اوپر ریز ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ ڈرین بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے چیزوں کو. اور جب وہ ٹینز میں انٹر ہوتا ہے، ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی وہ جو ہارمونل نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ڈرین ہو رہا ہوتا ہے. اس کی اندر جو چینجز ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کو تنگ نہیں کرتے زیادہ، کیونکہ وہ فزیکلی ڈرین ہو رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس نے آکوپائی کیا ہوا ہوتا ہے، انگیج رکھا ہوا ہوتا ہے باڈی کو. اس کے بعد مورل نیڈس آ جاتی ہیں، یعنی نوئنگ رائٹ فرام دا رانگ. اب ایک بچہ یا ہم بچے کو کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے وداؤٹ اینی ریزننگ اور لاجک، تو بچے کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ کہے گا مما کہتی ہیں یہ حلال ہے، کیوں ہے؟ یہ حرام ہے، کیوں ہے؟ جیسے بہت سے بچے کہتے ہیں کہ پگ نہیں کھانا چاہیے، اس کا آنسر دیں، کیوں حلال نہیں ہے؟ تو اس طرح کے بہت سے ایسے کوشچن ہیں جو ہمیں بچوں کو یہ نہیں بتانا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارا دین حلال کو استعمال کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے اور حرام سے کیوں روکتا ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں، کیوں ہیں، ان کا روٹ کاز کیا ہے، اس وجہ سے اللہ نے منع کیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ اوپن کمیونیکیشن کی جائے اس کے اوپر. اس کے بعد آئیڈینٹی نیڈز آ جاتی ہیں کہ بچہ جو ہے اپنے فیتھ کے اوپر جو ہے نا وہ ریز ہو. جیسے ابھی میں نے نماز کا بتایا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے، دنیا میں کیوں آیا ہے. سب سے پہلی چیز جو عقیدے کی ہے بچے کو یہ پتا ہو
کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, مجھے اللہ نے کیا کرنے بھیجا ہے. اور وہ اس کے لیے آپ کی طرف دیکھے گا کہ میرے پیرنٹس کیا سوچتے ہیں اس بارے میں, ان کے پاس اس کوشچن کا آنسر کیا ہے, اور اس کا عقیدہ اور کنیکشن اسی طرح بلڈ ہوتا ہے. آپ کس طرح سے اسلامک ایونٹس کو, ریچولس کو فالو کرتے ہیں, ان کو برڈن سمجھ کے فالو کرتے ہیں, یا پھر اوپن کمیونیکیٹ کر کے کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں, اس کی سائنٹیفک لاجک اور ریزننگ کیا ہے, یہ سب ہم بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کے ذریعے کنوے کر رہے ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ بچے کو یہ ہر چیز مل رہی ہوتی ہے. تو یہ 7 کور نیڈز جو ہیں یہ بچے کی پوری ہو رہی ہوں, فلفل ہو رہی ہوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹ کو مربی نہ سمجھے اور وہ اس کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو, بانڈنگ نہ ہو اس کی, اور اس کے اندر کسی بھی چیز کی لیکنگ ہو. تو کوشش یہ کریں کہ آبویسلی انسان ہے, ساری چیزیں پوری نہ بھی ہوں, لیکن آپ کی طرف سے یہ ڈیڈیکیشن اور آنیسٹی کا سفر جو ہے نا یہ چلتے رہنا چاہیے. آپ صبح شام اپنے آپ کو اینالائز کریں, ہر گزرتے ہوئے دن میں اپنے آپ کو 10 منٹ میکسیمم, ہاف این آور اور منیمم 15 یا 10 منٹس دیں, آنکھیں بند کر کے ریئلائز کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, اور آپ بینگ اے پیرنٹ اپنے بچے کے لیے تباہی کا باعث ہے یا آبادی کا باعث ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے آج ڈسکس کرنی تھی. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے, ڈفرینٹ چیک لسٹ کے ذریعے, ڈفرینٹ انڈور ایکٹیویٹیز آپ گھر میں جو ہے وہ ان کا اہتمام کریں, تاکہ بچہ جو ہے وہ بور نہ فیل کرے اور یہ نہ سوچے کہ کیا بورنگ چیز ہے نماز, قرآن پڑھنا بورنگ چیز ہے, نعوذ باللہ, اور یہ اس طرح کی چیزیں. آج کی نسل ایسی ہے. اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہ کنیکشن آپ کا ہونا چاہیے بچے کے ساتھ کہ بچہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ویئرڈ سے ویئرڈ بات بھی کرنے سے پہلے یہ نہ سوچے کہ میرے پیرنٹس مجھے جج کریں گے. وہ بغیر سوچے سمجھے آئے اور آپ کو بتائے کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں, یا میرے دماغ میں یہ کوشچن آ رہا ہے, کین یو گائیڈ می اباؤٹ دس. یہ بہت ضروری. جزاک اللہ خیر. آپ نہیں روکے نا, آپ کو جب بچے کو کسی چیز سے روکنا ہے تو آپ اس کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں ٹیکٹیکلی. جیسے مثال کے طور پر بہت سی مدرس کہتی ہیں کہ بچے جو ہے اسکرین ایڈکٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ بچے کو اپنی پریزنس کا عادی بنائیں, اس کو ٹائم دیں. اگر وہ اسکرین پہ بیٹھا ہوا آپ بھی بیٹھیں, چلو میرا بھی دل کر رہا ہے گیم کھیلنے کا, مجھے بھی بتاؤ میں بھی کھیلوں. آہستہ آہستہ جب وہ اس لیول پہ آ جائے کہ وہ آپ کو سننا شروع کرے, آپ کی ماننا شروع کرے, ٹھیک ہے, تب آپ اس سے بات کریں کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, کہ یہ جو گیم ہے نا یہ ہمارا آئی کیو لیول ڈراپ کر دیتا ہے, اس پہ ریسرچ کرنا بنتا ہے, چلو ہم کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ چیزوں کو ٹیکٹیکلی ہینڈل کیا جائے, کیونکہ جب ہم بچوں کو ڈائریکٹلی کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو منع کرنے کا مطلب ہے بچے نے اب وہ کام کرنا ہی کرنا. دیکھیے میں یہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ریگولرلی بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس طرح کی سچویشن گھر میں پیدا ہو رہی ہے تو بچوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم تو آپ نے رکھا ہوا ہوگا, اس میں بچے کے دماغ سے نکلوائیں کہ اگر اس کے دماغ میں سچویشن سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن آ رہا ہے تو وہ ڈسکس کریں, تاکہ اس کے دماغ میں پیدا ہونے والے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا جا سکے.